السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی شخصیت کے علمی معلومات کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو عصمت کی 8ویں اور امامت کی 6ٹھی کڑی یعنی فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، جنہیں راسخین فی العلم میں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ واقعہ 588 ہجری کا ہے، جب دربار منصور میں امام تشریف فرما تھے اور دربار میں دانشمندوں کا ایک ہجوم تھا، اور اسی ہجوم میں ایک طبیب ہندی طب کی باتیں بیان کر رہا تھا، جسے لوگ بڑی حیرت کے ساتھ سن رہے تھے اور اس کے علم طب کے آگے سر تسلیم خم کر رہے تھے۔ امام بڑی ہی خاموشی کے ساتھ اس طبیب کی باتوں کو سن رہے تھے کہ اتنے میں وہ طبیب امام سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھیں۔ آپ نے فرمایا، میں کیا پوچھوں، مجھے تجھ سے زیادہ معلوم ہے۔ طبیب سے رہا نہ گیا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میں بھی کچھ سنوں۔ امام گویا ہوئے اور فرماتے ہیں، اے شخص، جب کسی مرض کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے۔ گرم کا علاج سرد سے، خشک کا تر سے، تر کا خشک سے، اور ہر حالت میں اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھ، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز 100 دواؤں کی ایک دوا۔ طبیب امام کی باتوں کو سن کر کہنے لگا، بے شک آپ نے جو بیان فرمایا یہی اصلی طب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہنے لگے، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے جو بیان کیا یہ طب کی کتابیں پڑھ کر حاصل کیا ہے، بلکہ یہ علوم مجھے خدا کی طرف سے ملے ہیں۔ اب بتا، تو زیادہ علم رکھتا ہے یا میں؟ طبیب اپنی شکست ماننے کو تیار نہ ہوا اور کہنے لگا، میں زیادہ علم رکھتا ہوں۔ امام مسکرا کے کہنے لگے، اچھا، میں چند سوال کرتا ہوں، ان کا جواب دے۔ آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہے؟ پیشانی بالوں سے خالی کیوں ہے؟ پیشانی پر خط اور شکن کیوں ہے؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ دل صنوبری شکل کا کیوں ہے؟ پھیپھڑے کے 2 ٹکڑے کیوں ہیں اور اپنی جگہ حرکت کیوں کرتا ہے؟ جگر کی شکل محدب کیوں ہے؟ طبیب نے امام کے سوالوں کو سنا اور اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، خدا کے فضل سے میں ان سب سوالوں کا جواب جانتا ہوں۔ اے لوگوں، سر اگر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پیشانی بالوں سے اس لیے خالی ہے کہ اس جگہ سے آنکھوں میں نور پہنچتا ہے، اور پیشانی میں لکیریں اس لیے ہیں کہ سر سے جو پسینہ گرے وہ آنکھوں میں نہ جا پائے۔ جیسے زمین پر پانی جاری ہوتا ہے تو گڈھوں میں جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب شکنوں میں پسینہ جمع ہو تو انسان اسے پوچھ کر پھینک دے۔ ناک کو دونوں آنکھوں کے بیچ میں اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ مجمع نور سے روشنی تقسیم ہو کر برابر دونوں آنکھوں کو پہنچے۔ اور اے لوگوں، دل صنوبری شکل یعنی اوپر کا حصہ پتلا اور نیچے کا حصہ چوڑا اس لیے ہے کہ آسانی سے پھیپھڑے میں داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے ٹھنڈک پاتا رہے، تاکہ اس کے بخارات دماغ کی طرف جا کر بیماریاں نہ پیدا کریں۔ پھیپھڑے کے 2 ٹکڑے اس لیے ہوئے کہ دل ان کے درمیان رہے اور وہ اس کو ہوا دے۔ جگر محدب اس لیے ہوا کہ اچھی طرح معدے کے اوپر جگہ پکڑے اور اپنی گرانی و گرمی سے غذا کو ہضم کر سکے۔ جب ہندوستانی طبیب نے امام کے جوابات سنا تو حیران رہ گیا اور کہنے لگا، آپ نے یہ علم کس سے سیکھا ہے؟ فرمایا، میں نے اپنے دادا سے، انہوں نے رسول خدا سے حاصل کیا اور انہوں نے خدا سے سیکھا ہے۔ اس نے کہا، خدا ایک ہے اور محمد اس کے رسول اور عبد صالح ہیں، اور آپ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ہیں۔